نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله العظيم۔ شیخ المشائخ، قائد اہل سنت، شیخ طریقت، سیدی و سندی حضرت قبلہ پیر میاں عبدالخالق قادری صاحب، سجادہ نشین خانقاہ قادریہ بھرچونڈی شریف، حجت الاسلام، قاطع خارجیت و رافضیت، سید السادات، امام المناظرین، سیدی و سندی و مولائی حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ، اور دیگر مشائخ علماء کرام۔ امام شارانی نے لکھا، اذا جالستم اہل الصدق فجالسوہم بالصدق فإنہم جواسیس القلوب يدخلون فی قلوبکم ویخرجون منہا وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ جب تم کسی عالم کے در پہ بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھا کرو، جب عارف اور عاشق کے در پہ آؤ تو دل کو سنبھال کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے دل کے بھیدی ہیں۔ اس کو امام راضی نے بیان کیا، اذا سار نور جلال اللہ تعالی بصرا لہ رأى القریب والبعید۔ اس کو شیخ عبدالکریم جیلی نے بیان کیا انسان کامل میں، اذا تجلی علیہ بصفت البصریت فیبصر جمیع الموجودات، وَإِذَا تَجَلَّى عَلَيْهِ بِصِفَةِ السَّمْعِيَّةِ فَيَسْمَعُ نُطْقَ الْجَمَادَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْحَيْوَانَاتِ۔ فرمایا کہ جب اللہ اپنی قوت بصارت سے کسی ولی کامل کی بصارت پر تجلی کرتا ہے تو جمیع موجودات کو اپنی نگاہ ولایت کے سامنے ولی دیکھتا ہے۔ یاروں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں بڑا مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل فی کتاب مبین، فرما کائنات کا کل علم لوح محفوظ میں ہے، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور اس قرآن مجید کے اندر لوح محفوظ کی تفصیل ہے، جو کچھ لوح محفوظ میں ہے اس کی تفصیل اللہ کے قرآن میں ہے۔ ایک اور مقام پر فرما، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کائنات میں کوئی شے ایسی چھوڑی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کر دیا ہو۔ ایک اور مقام پہ فرما، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکی کا علم بھی قرآن میں، ہر طری کا علم بھی قرآن میں۔ سورہ یوسف میں فرمایا، وتفصیل کل شیء، شے کا اطلاق ما سوی اللہ ہر وجود پر، فرما وتفصیل کل شیء، ہر وجود، ہر موجود کی تفصیل اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرما، اٹھائیے تفسیر در منصور کو، تفسیر ابن جریر کو، ان اللہ انزل فی ھذا الکتاب تبیانا لکل شیء، کائنات کی ساری تفصیل اس کتاب قرآن مجید کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرما، ان اللہ قد انزل کل علم
وکل شیء، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہر علم کا ذکر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِيهِ علم الاولین والآخرین، اولین کا علم بھی قرآن میں، آخرین کا علم بھی قرآن میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے 18,000 جہانوں میں بسنے والی کھربوں کی تعداد کے اندر مخلوق کا علم، موجودات کا علم، کائنات کا علم قرآن کے اندر ہے، اور قرآن کا علم کس کے سینے میں ہے؟ قرآن کا علم کس کے سینے میں ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرما محبوب اب ملا رہا ہوں وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، کلی علم قرآن میں ہے۔ من اور فرما وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، من جہت المخلوق کائنات کا سب کلی علم مصطفیٰ کریم کے سینے مبارک کے اندر ہے۔ اور اللہ اکبر، اور قرآن کی تفسیر قرآن سے دوسرے مقام پر فرما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے اس کا علم آپ کو عطا کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ما سے مراد احکام شریعت ہے۔ مولانا اگر ما سے مراد احکام شریعت ہو تو پھر وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کا مفاد کیا ہے؟ اگر ما سے مراد وہ تو اللہ کے ذمہ کرم میں ہے، ہوا انسان باسہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اس کا پھر مفاد کیا ہے؟ وعلمک العلوم بالاسرار، کہ کائنات کے اسرار اور رموز اور معارف کا علم اللہ رب العزت نے سینہ مصطفیٰ کے اندر منتقل فرما دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس کی تفسیر سورۃ الکوثر میں کی، فرما اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، کوثر عطا فرما دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ جمع متکلم کا صیغہ، مقتضا حال یہ ہے کہ فرما دیتا انی آتیتک، میں نے تمہیں کوثر دی، اس لیے کہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید کا دستور ہے، اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کی علو شان چاہتے ہو، کسی کا مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہو، اس کا ذکر انا سے کرتے ہیں، جمع سے کرتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون، انا جمع کا صیغہ، نحن جمع کی ضمیر، نزلنا جمع کا صیغہ، وانا لہو لحافظون، وانا لہو لحافظون، انا جمع کی ضمیر۔ آؤ یہاں بھی وہی ہے، انا آتیناک الکوثر تارتن یراد بہ التعظیم، اٹھائیے تفسیر کبیر کو، جمع سے بعض اوقات مراد تعظیم ہوتا ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ بڑی توجہ کے ساتھ معنی کیا ہوگا؟ جو کوثر کا موتی ہے اللہ وہ بھی عظیم ہے، جو کوثر کا موتا لہو ہے مصطفیٰ کریم وہ بھی عظیم ہے، اور کوثر عطا بھی عظیم ہے۔ تو پھر کوثر تو پھر کوثر کس کو کہتے ہیں؟ آؤ اللہ اکبر، المفرد فی الکثرہ، فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، کثرت کی کثرت دی، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو۔ اب بات آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دریا کے اندر پانی کثیر تو ہے مگر کوثر نہیں، اس لیے کہ حد ہے۔ سمندر کے اندر پانی کثیر تو ہے مگر کوثر نہیں، اس لیے سمندر کی بھی حد ہے۔ کہا محبوب ہم نے کوثر وہ نعمت دی،
ہم نے کوثر وہ نعمت دی جس کی نہ حد ہوگی نہ جس کی انتہا ہوگی۔ اب دوسری بات تھوڑی سی مشکل مگر قابل توجہ، کوثر وصف ہے، اس کا موصوف مذکور نہیں، اور وصف کا تحقق موصوف سے ہوتا ہے، وصف کا تعین موصوف سے ہوتا ہے۔ یہاں کوثر سے پہلے موصوف مذکور نہیں، اگر کوثر وصف ہے، وصف سے پہلے موصوف مذکور نہیں، تو یہ کوثر کے مطلق ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ توجہ کریں، مثال دے رہا ہوں، اگر کوثر سے پہلے موصوف کا ذکر کر دیتا کہ علم دیا کوثر کی صورت میں، علم دیا کوثر کی صورت میں، تو کوثر محدود ہو جاتی علم کے ساتھ۔ اگر فرماتا اخلاق دیا کوثر کی صورت میں، تو کوثر محدود ہو جاتے اخلاق کے ساتھ۔ اگر معجزات کا ذکر کر دیتا تو کوثر محدود ہو جاتے معجزات کے ساتھ۔ اللہ نے وصف سے پہلے موصوف کا ذکر نہ کر کے واضح کر دیا، ہر نعمت جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہو، جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہو، محبوب نعمت کا خالق میں ہوں گا، نعمت کا مالک تیری ذات کو بنا دوں گا۔ خالق نعمت میں ہوگا، مالک نعمت تیری ذات کو بنا دوں گا۔ اور مثلاً آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، کوئی شخص کسی کو 1 ارب دیتا ہے تو کہیں گے بڑی کثیر رقم دی، مگر دوسرا کہے گا ہے تو حد میں 1 ارب۔ کسی نے 1 کھرب دے دی، آپ کہیں گے رقم تو بڑی دی، کوئی کہے گا ہے تو محدود 1 کھرب۔ اللہ اکبر، 100 ارب رقم بڑی مگر ہے تو محدود۔ کہا محبوب انا اعطیناک الکوثر، اگر میں کہہ دیتا نا کہ علم دیا اتنی حد تک تو لوگ کہتے علم تو دیا مگر علم محدود تھا، مگر محبوب انا اعطینا کل کوثر، طاقت سرا سے لے کر عرش اعظم تک کائنات کے اتنے علم عطا کر دیے جس کی نہ حد ہوگی نہ انتہا ہوگی۔ اعطینا، اسی آیت پہ رہوں گا۔ اعطینا ماضی فصیغہ ہے، لم یقل سنعطیک، لأن قوله اعطیناک يدل على هذا الإعطاء كان حاصلا في الماضي۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، یہ نہیں کہا کہ کوثر دے دوں گا، توجہ ہے، یہ نہیں کہا کہ کوثر دے دوں گا، بلکہ کہا کوثر دے دی۔ کوثر دے دی ماضی کا صیغہ۔ کیا مطلب؟ محبوب آدم آئے تو ابو البشر بنے، عیسیٰ آئے تو کلمۃ الحق بنے، موسیٰ آئے تو کلیم اللہ بنے، مگر آؤ سنو تیرا دل ٹھر جائے گا، انا آتینا کل کوثر، سارے نبی آتے گئے مالک بنتے گئے مگر تیری ذات واحد ذات ہے، تو بشری لباس میں آیا بعد میں تھا، کوثر کا مالک پہلے تیری ذات کو بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ، کیونکہ وقت مختصر ہے
اس لیے تو تقریر کو سمیٹ رہا علم مثل نور ہی کمشکات فیہا المشکات اے صدرہ المصباح اے قلبہ. سینہ مصطفیٰ سے علم منتقل ہوتا گیا. کہیں صدیق اکبر بنے, کہیں فاروق اعظم بنے, کہیں حضرت عثمان بنے, کہیں حضرت علی المرتضیٰ بنے. یارو لکل آیت زہر و بطن, حضور کو سبق سنا رہا ہوں, لکل آیت زہر و بطن وَإِنَّ ظَاهِرَهَا لِأَهْلِ الظَّوَاهِرِ وَإِنَّ بَاطِنَهَا لِأَهْلِ الْبَوَاطِنِ. ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے, ہر آیت کا ایک باطنی معنی ہے. ظاہر کا معنی الگ, توجہ ہے, ظاہر کا معنی الگ, باطن کا معنی الگ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان علیجن عندہ علم الظاہر والباطن. مولا علی کا سینہ وہ سینہ تھا جو قرآن کے ظاہر کا بھی عالم تھا, قرآن کے باطن کا بھی عالم تھا. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے علی عالم الناس بالسنہ. ترجمہ میں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں تیرا دل سبحان اللہ کہے گا. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا علی عالم الناس بالسنہ. اس پوری دھرتی میں سنت کا سب سے بڑا عالم ہے تو اس کا نام علی بن ابی طالب ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرما اقصی امتی علی, فرما میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی المرتضیٰ ہے. رسول اللہ نے فرما آؤ یہ حدیث تمہیں سال بھر یاد رہے گی. رسول اللہ نے فرما اللہ نے 10 حکمتیں دنیا میں پیدا کر دی. میں کہتا ہوں حدیث سال بھر یاد رہے گی. 10 حکمتیں اللہ نے دنیا میں پیدا کر دی. ایک حکمت خدا نے دنیا میں تقسیم کر دی, باقی 9 حکمتیں خدا نے علی پاک کے سینے میں منتقل فرما دی. یہ رسول اللہ نے کیوں فرما, اب مجھے تقریر کر دے دو, رسول اللہ نے کیوں فرما علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن سے جڑا ہے. میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ قرآن سے. علی قرآن سے جڑا ہے. قرآن بولو, قرآن علی سے جڑا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ میں کہتا ہوں یہ جملہ بھی سال بھر یاد رہے گا تمہیں. یہ کیوں فرمایا علی قرآن سے جڑا؟ قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ ساتھ عارضی نہیں بلکہ فرما قیامت کے دن علی قرآن کے ساتھ آئے گا, قرآن علی کے ساتھ آئے گا. مگر سنو فرمایا کیوں علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ کیوں فرمایا؟ فرمان کا مطلب یہ ہے قرآن ہر کوئی پڑھے گا. معتزلہ, اشاعرہ, دیابنہ, رافضیہ, خارجیہ, اہل سنت قرآن کو ہر کوئی پڑھے گا. مگر لوگوں علی مع القرآن والقرآن مع علی, اور قرآن کا نور, ہدایت کا نور ہر کسی کو نہیں ملے گا, صرف اس کو ملے گا جس کے سینے میں علی پاک کی محبت ہوگی. اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے ہو, خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حقوں کا ایمان ہے. رسول اللہ نے فرمایا علی تیری محبت ایمان ہے, ایمان ہے, ایمان ہے. وہ بغضوں کا نفاق, تیرے ساتھ بغض کرنا منافقت ہے.
اللہ اکبر. انما یرید اللہ، میں دو منٹ اور لینا چاہتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور کو سبق سنا رہا ہوں، رجس دور کرنا چاہتا ہے. حضور اذہاب رجس سے پاکیزگی تو آ گئی. الرجس اسم یقع علی الاسم والنجاسات والنقائص والعیوب. رجس سے پاکیزگی تو آ گئی، اذہاب رجس سے تو پاکیزگی کے آ گئی. ویطہرکم تطہیرا کا مفاد کیا ہے؟ ویطہرکم تطہیرا کا مفاد کیا ہے؟ تاکید ہے اذہاب رجس کی. ویطہرکم تطہیرا باب تفعیل ہے، تطہیرا مفعول مطلق ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آیا. معنی یہ ہے کوئی خارجی ذہن میں تصور بھی نہ رکھے، خیال بھی نہ رکھے کہ ان کے اندر رجس ہے. ارے جس کی نسبت زہرا پاک کے ساتھ کرو. رسول اللہ مجھے تقریر کرنے دو. رسول اللہ اس آیت تطہیر کے بعد 1 راوی 2 راوی 3 راوی 7 دن 8 دن 40 دن 7 مہینے 8 مہینے رسول اللہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد خدا کی قسم فجر کی نماز بعد میں پڑھتے تھے. سیدہ زہرا پاک کے دروازے پہ حضور پہلے آتے تھے، فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت الصلاۃ قد رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے فاطمہ تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے علی تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے حسن تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے حسین تمہیں مصطفیٰ کا سلام. تو کہنے دو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ، فرشتے، مومن جس ہستی پہ صلاۃ بیچتے ہیں وہی ہستی زہرا پاک کے دروازے پہ جا کر زہرا پہ صلاۃ بھی بیچتے ہیں، سلام بھی بیچتے ہیں. اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم مولا علی کے بیٹے نے ان سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ. بیٹے نے بابا سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، حضور کے بعد افضل ترین ہستی کون؟ اب جواب مولا علی نے دیا، آپ نے سبحان اللہ کہنا. حضور کے بعد افضل ترین ہستی کون؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر الصدیق. حضرت امام جعفر صادق سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا کیا سمجھتا ہے ابو بکر الصدیق کو جدی یسب عہد النبا. فرمایا سن صدیق اکبر رشتے میں میرا نانا لگتا ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی 360 خلق کی توجہ ہے نا. حضور نے ارشاد فرمایا اختتام کی طرف جا رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی 360 خلق کی صورتیں ہیں جن میں ایک خلق کا نور پایا گیا. حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے. ایک خلق کا 360 خلق میں اخلاق کے نور میں سے ایک نور جس میں پایا گیا وہ جنتی. یہ حدیث تمہیں سال بھر نہیں بھولے گی. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے حل فی منہا یا رسول اللہ. ان 360 اخلاق کے نور میں سے کوئی ایک نور میرے سینے میں بھی ہے؟ ہاتھ جوڑا. حدیث کو بڑی توجہ کے ساتھ میرے آقا وہ اخلاق 360 خلق کا کوئی نور میرے سینے میں ہے؟ آئے میرے کریم آقا نے فرمایا
حضور نے ارشاد فرمایا تو ایک خل کی بات کرتا ہے کل فیک یا ابا بکر، اے ابو بکر، اللہ کے 360 اخلاق کا سارا نور پایا جاتا ہے تو صدیق اکبر تیرے سینے میں پایا جاتا ہے۔ اس باتیں آگے بہت ساری تھی، حضرت نے خطاب فرمانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں شیخ سرہند تاجدار نقشبند کی اس قول کو جن کو پیش کیا علامہ علوسی نے کہ ان القطبیۃ لم تکن علی سبیل الاسالۃ الا لائمۃ اہل البیت المشہورین۔ ہائے حضور نے مجھے شاباش دی، میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ شیخ سرہند نے کہا کتب بلاسن قیامت تک اگر کوئی ہوگا تو زہرا پاک کا شہزادہ ہوگا۔ ثم انتهت النیابۃ الی الشیخ عبد القادر جیلانی۔ ائمہ اہل بیت کے بعد ان کی نیابت حضور شہنشاہ بغداد نے کی، اور حافظ الملت قدس سر العزیز، میں نے ان کے بہت سارے واقعات بیان کرنے تھے، آج بس ایک بات ان کی کر دیتا ہوں۔ حضور کی عادت تھی صاحب عرس کی کہ جب کوئی شخص بھی مدینے سے آتا نا تو اس کو بٹھاتے، اس کی آنکھوں کو تکتے رہتے اور ان سے حال حوال پوچھتے، مدینے سے آئے ہو، مدینہ کی گلیوں کا حال تو سناؤ نا۔ من ڈٹھم مدینہ آلی جت کون مکان دوالی، یہ دھرتی اے بو خالی بھی نور رسالت جگے پہنچو مدینے مکے۔ پھر جامی بھی رو رو کر کہنے لگا جو صبح من گزر آری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالہدت کنم جا رسول اللہ۔ پھر حضرت امام الرفا حضرت لال شہباز قلندر بھی کہنے لگے اے تاج کچ کو لاہاں، اے تاج کچ کو لاہاں، اے شاہدی پناہاں، برحال زار عثمان چشم کرم خدارا۔ پھر میرا پیر فرید بھی کہنے لگا یار سپاہیڑا آوس مارڑے کول، یار سپاہیڑا آوس مارڑے کول، ایک لکھ دے دیں دو لکھ دے سا، ایک واری چا وہ دمے آخر نمائی جلوہ دیدار چا میرا۔ اب کیا کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے، فرید کی ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ جبہ و دستار